للعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ و بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور فضل دے نال اسی نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر مسجد چاں میرا کریم اللہ اپنے کرم دے صدقے نال ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات عطا فرمائے۔ میں آپ احباب دے سامنے قرآن مقدس دے 5ویں سپارہ سورۃ نساء دی آیت نمبر 34 دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیہ کریمہ دی روشنی دے اندر میں جہیز دی شرعی حیثیت بیان کرانگا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو شریعت اسلام تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال دین مکمل کر دیتا ہے، اور ہر وہ چیز جیری نبی تو ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تو ثابت ہے، اس نو مضبوطی نال پکڑنا چاہیے ہے۔ بلکہ علماء کرام تا فرمائے نے کہ انہاں نو اپنے دنداں نال مضبوطی نال پکڑ لو، اس عمل نو جڑا نبی تو تے نبی دے صحابہ تو ثابت ہے، اور جڑے انہاں تو بغیر رسمہ نے وہ اسلام دے خلاف نے۔ اسلام دے اندر کل رسومات نبی دی سیرت اور اصحاب رسول دی سیرت ہے، جڑی اس تو خلاف ہے وہ یا یہودیاں دی سیرت ہے یا عیسائیاں دی یا ہندوان دی۔ اس دور حاضر دا بہت بڑا المیہ یہ بھی اس دور حاضر دے اندر اگر کوئی غریب انسان نو اللہ تبارک و تعالی بیٹی دی رحمت نال نوازدا ہے، وہ مزدور والد اس سوچ دے اندر پریشان ہوندا ہے کہ کل نو میں اپنی بیٹی نو سامان اور جہیز دے کے کس طرح اپنے گھروں رخصت کرانگا۔ اگر کسی کو ایک بچی ہے وہ بھی پریشان ہے، کسی نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بچیاں نال نوازیا ہے وہ بھی پریشان ہے۔
میرے بھائیو، اگر اسی اسلام دے مطابق اپنا معاشرہ بنائیے تو پریشانی ختم ہو جاندی ہے۔ اگر بندہ بچیاں والے کہن کہ اسی جہیز شریعت وچ نہیں، تو پھر معاشرہ اس والدین دا مذاق اڑیندا ہے۔ تو جہیز دی لغوی معنی سامان دا کوئی چیز بنانا، اس نو جہیز کیا جاندا ہے، اور اس دا اصطلاحی معنی کہ جیڑا بچی دی شادی واسطے والدین سامان بنے دینے، اس نو جہیز کیا جاندا ہے۔ جہیز دے متعلق ساری شریعت بالکل خاموش ہے، نہ شریعت اسلام نے منع کیتا ہے تے نہ ہی شریعت اسلام نے حکم دیتا ہے، بالکل شریعت خاموش ہے۔ اگر کوئی دیندا ہے، والدین اپنی اولاد کو کوئی سامان دیندے نے تے شریعت پھر بھی منع نہیں کر دی۔ اگر کوئی ماڑا ہے اور اپنی بیٹی نو جہیز نہیں دے سکتا تے شریعت مجبور بھی نہیں کر دی۔ ہاں، شریعت دے اندر جہیز دا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ جہیز دا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ اگر لڑکے والے دی طرفوں کوئی جہیز دا مطالبہ کیتا جاوے تو اس مطالبے نو شریعت پسند نہیں فرمائندی، اور یہ صرف جہیز والی رسم صرف اور صرف ساڈے برے صغیر دے اندر ہی، دیگر ممالک دے اندر نہیں۔ تو میرے بھائیوں، نکاح دے متعلق اور شادی دے متعلق کریم آقا علیہ السلام نے ساڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ جس طرح کہ ہر معاملے دے اندر قرآن اور حدیث ساڑی رہنمائی فرمائندے نے، اس طرح اگر کوئی بیٹا یا بیٹی جوان ہو جاوے، اس کا نکاح کرنے دا وقت آ جاوے، تو اسلام نے سانی دے متعلق بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ مثلا جامع ترمذی دی حدیث سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح مسجد دے اندر کرو، نکاح مسجد دے اندر کرو۔ اور بعد بندے کہن گے کہ حکم لازمی تا نہیں، تو بالکل حکم لازمی نہیں، مستحب مسجد دے اندر نکاح کرنا۔ یعنی اگر کوئی بندہ اپنی بچی دا یا اپنے بچے دا نکاح مسجد دے اندر کرتا، انہوں ثواب دا ہے نا جی، مستحب ہے۔ تو پھر ساڑھے علماء کرام تے فرض بندا ہے کہ اسی اپنے مقتدیاں نو، اپنی عوام نو دسیے کہ نکاح دی جڑا معاملہ ہے وہ مسجد دے اندر ہونا چاہیے، چاہ کہ اس مستحب دا ثواب بھی سانو ملے اور سرکار دے حکم دے مطابق نکاح ہوئے۔ اس دور حاضر دے اندر عالم دین ہوئے، امام مسجد ہوئے، اس نو بلایا جاندہ ہے شادی آل دے اندر یا اپنے گھر دے اندر کہ تسی آ کے نکاح پڑھو۔ حالانکہ آج بھی تسی ویکھو جڑے عیسائی مذہب دے پابند نے، جتنا بھی مالدار کیوں نہ ہوئے، اگر انہاں شادی نکاح کرنا ہے تو چرچ جاندے نے، وہ پادری نہیں بلائندے اپنے گھر نکاح کرن واسطے، ماڑے تو لے کے تکڑے تک، یعنی امیر ترین بندہ بھی ہے، اس کی بیٹی دا بھی نکاح ہے تو اس پادری کو چل کے جانا ہے، اپنے چرچ عبادت گاہ چل کے جانا ہے۔ اگر غیر مذہب اپنی عبادت گاہ دا اتنا احترام کر دینے تو آپ اپنے رہنما دا اتنا احترام کر دینے، تو اسی اسلام نو دا دامن چھوڑ دیتا۔ بلکہ میرے بھائیو دور دی بات ہے، مسجد چونا تو بہت دور دی بات ہے، اللہ ماشاءاللہ اس دن دلہن یا دلہا ہو سکتا ہے کہ وہ نماز بھی قضا کر دیں۔ تو جس زندگی، کیونکہ نکاح ایک نئی زندگی دا آغاز ہوتا ہے، جس زندگی دی بنیادی شریعت دے خلاف ہوئے تو پھر اس آن والی نسل تو کیڑی اسی سوچ رکھیے کہ وہ شریعت اسلام تے چلن والے ہون گے۔ تو پہلا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح مسجد وچ رکھو،
اور اس دا اعلان کرو. اور جڑی اج دے رواج دے مطابق برات ہے، شریعت اسلام دے اندر برات دا تصور ہی کوئی نہیں. برات عربی زبان دا لفظ ہی نہیں. شریعت دے اندر برات ہے ہی کوئی نہ. کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی کتب حدیث دے وچوں کہ کسی صحابی نے 150 بندہ براتی لے کے گیا ہوئے. برات دا تصور ہی نہیں. لیکن یہ ساریاں ساڑیاں دین تو لا تلقی دیاں علامتاں نے. تو پہلا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح مسجد وچ کرو اور اعلان نکاح دا کرو. اور دوسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح دے وقت کوئی دعوت طعام نہیں. نکاح دے وقت کوئی کھانے دی دعوت نہیں. اسی اپنے معاشرے تے اگر نظر دوڑائیے تو میں تھوڑے سامنے آقا علیہ السلام دی حدیث بیان پہ کرنا کہ نکاح دے وقت کوئی دعوت طعام نہیں. اسی اپنے معاشرے تے نظر دوڑائیے تے اگر کوئی برات آوے تے بعد اوقات تقاضا کیتا جاندہ ہے کہ بیٹی والیاں نے کہ تسی اتنے بندے اسی آ رہے ہیں انہاں نے تسی کھانا کھلینا ہے. شریعت منع کر دی ہے. بلکہ والدین واسطے باقیاں واسطے تو ہو سکتا ہے شادی خوشی دا عالم ہوئے. جڑے والدین اپنی بچی دا نکاح پہ کر دینے وہ اپنے دل دا ٹکڑا انہاں دا گھروں رخصت پہ ہوندہ ہے. اگر میرے بھائیوں میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اگر کوئی قربانی دا جانوار بندہ 1 ماہ پہلے لے آوے نا اپنے گھر تو اس گھر دے چھوٹے چھوٹے بچے اس جانوار منوس ہو جان تو قربانی والے دن وہ بچے اس نو ذبح نہیں کرن دیندے کہ ابا جی اسی یہ بکرا نہیں ذبح کرن دینا یہ ساڈا دوست بن گیا ہے. کہ میرے بھائیوں کوئی جانور بھی بندہ گھر رکھے تے ذبح کریے تے اگر وہ گم ہو جاوے تو تکلیف ہوندی ہے. تے بیٹی نے تا وہ اپنے والدہ دے گھر اپنے والدین دے گھر 25 سال 20 سال 30 سال زندگی بسر کیتی ہوندی ہے. یہ تو باقیاں باتیں خوشی دا عالم ہے نا تے والدین باتیں خوشی دا موقع تو نہیں نا. شریعت کہندی ہے کہ نکاح دے وقت دعوت طعام نہیں. اور دوسرا شریعت فرماندی ہے کہ تسی ولیمہ کرو. نکاح کرن تو بعد دوسرے دن ولیمہ کرو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ولیمہ لازمی کرو. چاہے ایک بکری ذبح کر لو لازمی کرو ولیمہ. اور اس دے متعلق احادیث دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو برا ترین کھانا اس ولیمے دا جس دے وچ گورا باروں نہ بلایا جائے. ایمانداری نہ دسو جتنیاں بھی شادیاں ہوئیاں نے تیرے تے میرے قبیلے دے اندر کتنے کو سی غریبان دعوت دیتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو برا ولیمہ ہوئے جس دے اندر غربا شامل نہ ہو. اور یہ 3 چیزاں ولیمہ نکاح مسجد دے اندر اور نکاح دے وقت دعوت طعام نہیں. چوتھا میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا جہیز دو. جہیز شریعت چ نہیں. ہاں جہیز ایسے تحفہ کوئی والدین اپنی بچی نو دین تے وہ شریعت منع نہیں کر دی. تحفے دے طور تے جہیز خالصتاً ہندوانہ رسم ہے. جیڑا ایسی بیماری ساڑھے معاشرے مسلمانہ دی اندر ہے جیڑی چھوڑ کے نہیں جا رہی. جہیز خالصتاً ہندوانہ رسم ہے. اسلام نے بچی نو جہیز دین دا حکم نہیں دیتا بلکہ اسلام نے کیا کہ اپنی بیٹی نو اپنی وراثت دا حصہ دے. جویں تو اپنے بچیاں نو وارث بنانا ہے تیرے پراپرٹی دے مالک نے تیرے بچے اسی طرح تیری بیٹیاں بھی تیرے پراپرٹی دیا مالک نے. اگر ایک بندہ صرف اپنی بچی نو جہیز دیندا ہے وراثت دا حصہ نہیں دیندا تے قبر وچ اور حشر والے دن وہ مجرم ہے بیٹی دا اور اس دے متعلق اس نو پوچھا جاوے گا. ہاں بیٹے دے 2 حصے نے بیٹی دا 1 حصہ ہے. تو جتنی بھی وراثت ہے تھوڑی وراثت ہے یا زیادہ وراثت ہے اپنی بچی نو وراثت چوں حق دینا اسلام نے یہ ساڑھے تے فرض کیتا ہے. قرآن نے یہ ساڑھے تے فرض کیتا ہے. اگر قرآن مقدس دا پارہ نمبر 4 اور پارہ نمبر 4 دا 4تھا رکوع یوسیکم اللہ تو شروع ہو رہا ہے. کاش ہر والدین اس دا ترجمہ پڑھ لین اس نو سمجھ لین کہ قرآن دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھے تے فرض کیتا کہ اسی اپنے بیٹیاں نو وراثت دا حق دے بھی.
اور بعد کچھ نا علم لوگ جڑے کہندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ الزہرا نوں جیز دیتا. میرے بھائی اس دی حقیقت میں تھوڑے سامنے رکھنا وا. اور مولا کائنات اور بی بی فاطمہ الزہرا دے نکاح دی ایک فضیلت ہے کہ انہاں دوواں دے ولی سرپرست حضور سن. حضرت علی دے بھی ولی حضور سن تے فاطمہ الزہرا دے ولی بھی حضور سن. ولی دا معنی ہے سرپرست. مولا کائنات دے والد فوت ہو گئے ہے، مولا کائنات نو پالیا بھی میرے مصطفیٰ نے تے میرے مصطفیٰ نے نکاح کیتا ہے. سرپرست نبی آئے. مولا کائنات نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کے فرمایا کہ علی میں تیرا نکاح کرنا، تیرے کول کوئی چیز ہے مار دین واسطے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول زیادہ تک کوئی نہیں، ایک زر ہے جڑی جنگ وچ میں استعمال کرنا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی جا بازار جا، اس نو بیچ کے آ یا اس نو گروی رکھ. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ گئے بازار اور زیرہ نو فروخت کیتا. آپ دی زیرہ حضرت عثمان غنی نے خریدی. توجہ فرمایا جی، آپ دی زیرہ نو حضرت عثمان غنی نے خریدیا اور وہ زیرہ دے پیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ وچ مولا کائنات لے کے آ گئے. آپ نے اندے چکو جی پیسے اٹھائے تے اندے چو ایک مشکیزہ، ایک تکیہ، ایک چادر تے ایک چکی ایک خرید کے فاطمہ الزہرا نوں سامان دیتا. اس سامان دے پیسے بھی مولا کائنات نے ادا کیتے سن اور باقی رقم وچوں مولا کائنات نے بی بی فاطمہ الزہرا نوں حق مار دیتا سی. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں ثابت کہ حضور نے اپنی بیٹیاں نوں حق جیز دیتا ہوئے، سامان دیتا ہوئے. مثلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسریاں صاحبزادیاں نے انہاں دا نکاح حضرت عثمان غنی نال ہویا ہے. تے کوئی بندہ بھی حدیث تو ایک چادر بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور نے جہیز دے نام تے اپنی بچی نوں دیتا ہوئے. حضرت عثمان غنی پہلے ہی بڑے مالدار آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نکاح بڑھایا تے رخصت کر دیتا. مولا کائنات دے ولی حضور آئے کہ حضور نے فرمایا کہ علی تو زیرہ فروخت کر کے آ. تے زیرہ جس وقت بیچ کے آئے تو آپ نے پیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے رکھے تے حضور نے پھر علی دے پیسے چوں سامان خریدیا. اور بعد دی اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زیرہ مولا کائنات نوں تحفہ وچ دے دیتی، ہبہ کر دیتی اور عرض کیتی کہ علی اگر میں موقع تے ہبہ کر دیندا تے تو میں نہیں سی یہ بیچنی. بعد دی اندر حضرت عثمان غنی نے یہ زیرہ حضرت مولا کائنات نوں ہبہ کر دیتی. تو میرے بھائیو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برکت والا ہے وہ نکاح جس نکاح دے اندر بوجھ کسے نہ ہوئے، نہ لڑکے والے نو بوجھ ہوئے نہ لڑکی والے نو بوجھ ہوئے. میرے آقا نے فرمایا برکت والا نکاح ہے. اور اس نکاح، اس شادی دے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت دی دعا خود عطا فرمائی ہے. کو نکاح وہ شادی برکت والی ہے جس دے وچ سب تو کم ترین خرچہ کیتا جاوے. بدقسمتی یہ ساڈی میرے بھائیو اس دور دے اندر نکاح نوں اسی مشکل کر دیتا. اس دور حاضر دے اندر زنا نوں عام کر دیتا. حالانکہ چاہیے اسی کہ نکاح عام ہوئے، کوئی غریب پریشان نہ ہوئے کہ میری بچیاں نے میں کس طرح اپنی بچیاں دے فرض ادا کراں گا. نکاح عام ہوئے، زنا نوں اسی مشکل کر دیئے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برکت والا بہترین نکاح ہوئے جس نکاح دے اندر نہ بچی دے والدین پریشان ہو نہ بیٹے دے والدین پریشان ہو. تو یہ بھی ساڑھے معاشرے دی ایک رواج ہے کہ اگر کوئی والدین، میں پہلے عرض کیتا نا کہ شریعت حکم بھی نہیں دین دی کہ تسی لازمی اپنے بچے نوں سامان دیو. اگر کوئی والدین تحفے طور اپنی والدہ اپنی بچی نوں کوئی سامان دین دیں تو شریعت منع بھی نہیں کر دی. بعد والدین ایسے نے جنہاں نوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر عطا فرمائی ہے، دنیا دا کثیر مال ہے، وہ کہیں اپنی بچی نوں پلاٹ پہ دیندے نے، مکان پہ نہ لویندے نے، گڈی پہ دیندے نے، موٹر سائیکل پہ دیندے نے. لیکن ساڑھے معاشرے دا ایک رسم بن چکی ہے جس وقت وہ سارا سامان تیار ہونا سے باقاعدہ اعلان کر کے
یا کوئی بندہ گھر گھر بھیج کے کہ آؤ ساڈی بچی دا سامان ویکھ لو. تو علماء کرام نے اس موقع تے بڑا سختی نال منع فرمایا. آپ نے فرمایا علماء کرام فرمائندے نے کہ اگر جس وقت تسی سامان ویندے ہو اپنی بیٹی نو موٹر سائیکل یا گڈی یا کوٹھی کاراں تسی جہیز دے اندر دیندے ہو تو ویکھن والیاں وچ ہو سکدا ہے کوئی غریب عورت بھی آ کے ویکھے, ہو سکدا ہے کسی غریب دی بچی بھی آ کے ویکھے تو اس دا دل دکھدا ہے کہ کاش میرے والدین کو اتنا سرمایہ ہوندا میں بھی یہ دیندے. تو میرے بھائیو اگر والدین اپنی بچی نے کوئی تحفہ تن جہیز یا سامان شادی تے دیندے نے تو انہاں دے اگے میری یہ اپیل ہے کم از کم اعلان نہ کراؤ, کم از کم اپنے محلے دی غریب بچیاں دے دل نہ دکھاؤ. اگر کسی ایک دا دل دکھیا تو تیری بچی دا گھر خوش ہوے گی, تو ہو سکتا ہے وہ سامان ویکھی کسی غریب دی بیٹی دا دل دکھ گیا تو میرے بھائیو ان دا جواب بھی ہو سکتا ہے سن اللہ دی بارگاہ بھی دینا پڑے. تو اسلام کے اندر ہے کہ تو بیٹی نو اپنی وراثت دا حق دے جن دے تو سی غافل ہاں. ساڑھے معاشرے دے اندر اے ساڑھے ذہن تے بھوت سوار ہے کہ ساڑھے وارث ساڑھے بیٹے نے, بس بیٹے وارث نے تے بیٹیاں نے وراثت دی دینے ہیں. میرے بھائیو خدا را اگر تیرے کو 5 مرلے دا صرف گھر ہے وہ 5 مرلیاں میں بھی وارث تیری بیٹی بھی ہے. بیٹی نو آ کے تو نہ دیتا صرف اور صرف جہیز دیتا تے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ تو جواب دی ہونا ہے. تو اس واسطے میرے بھائیو میرے آقا علی کسی بھی صحابی نے اپنی بیٹی نو جہیز نہیں دیتا. حضرت اسماء بنت ابو بکر, حضرت ابو بکر صدیق بڑے امیر ترین بندے سن, انہاں دی بیٹی دا نکاح ہویا حضرت زبیر بن عوام نال, بالکل سادگی نال نکاح ہویا. کوئی ساز و سامان حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی نہیں عطا کیتا, کوئی سامان ثابت نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیو میرے آقا علیہ السلام دے امتی نے حضرت سعید تابعی بزرگ نے جنہ آقا علیہ السلام دی زیارت نہیں کیتی لیکن صحابہ دا دور پایا ہے, انہاں دی بیٹی جوان ہو گئی. مدینہ شریف کے اندر ایک امیر ترین قبیلہ سی عبد الملک بن مروان. عبد الملک دا بیٹا جوان ہو گیا ولید بن عبد الملک بن مروان, امیر ترین خاندان سی مروان قبیلے نال. انہاں رشتہ حضرت سعید کو منگیا کہ سن بیٹی دا رشتہ دیو, آپ نے انکار کر دیتا. اور بعد دے اندر کچھ دن گزرے تے آپ نے اپنے شاگرد جڑا غریب ترین سی, یتیم بھی سی تے غریب سی, اندے انہوں بلایا تے کیا بیٹا تو شادی کرنا چاہنا ہے؟ اس نے کہا جی کرنا چاہنا ہے لیکن میں غریب ہاں, من رشتہ کون دے گا؟ آپ نے فرمایا تیرے کوئی مار دی رقم ہو سکیا صرف اور صرف 2 درہم نے میرے کو, 2 درہم دے اندر آپ نے نکاح کر دیتا اپنی بیٹی دا. تے بیٹی نے جواب سوال کیتا ابا جی کو کہ ابا جی امیر خاندان دا رشتہ آیا تسی انکار کر دیتا ہے, اپنے غریب دین شاگرد نال میرا نکاح کر دیتا ہے, وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا اگر امیر دے گھر گئی نا تو دولت ویکھ کے تو آخرت بھول جائیں گی, آخرت بھول جائیں گی, تین آخرت یاد نہیں رہے گی, دنیا دی نعمتاں دے اندر تو مشغول ہو جائیں گی. بلکہ ایک اللہ والے کو کسی نے پوچھا کہ حضور میں بیٹی دی شادی کرنا چاہنا ہوں, یہ دسو کہ میں اپنی بیٹی نو جہیز کیڑا دیواں, اپنی بیٹی نو سامان کیڑا دیواں کہ میری بیٹی سسرال دی اندر خوش رہے؟ تو اللہ والے نے کیا کہ لکڑی دا فرنیچر دین دے بجائے اپنی بیٹی نو صبر دی لکڑی دے, اپنی بیٹی نو سونے دے زیور دین دی بجائے اپنی بیٹی نو حیا والا زیور عطا کر, اور اپنی بیٹی نو ریشمی لباس دین دی بجائے اخلاق, اچھے اخلاق دا لباس دے. اے فرنیچر, اے زیور, اے لباس ایک دن ختم ہو جانا ہے, تے جڑا تو صبر دی لکڑی فرنیچر اور حیا دا زیور اور اچھے اخلاق دا لباس اپنی بیٹی نو دے گا تا دم آخر تیری بیٹی دے نال رہے گا. اگر اپنی بیٹی نو سامان دے کے تو رخصت کریں گا
تیری بیٹی سسرال دے گھر جا کے ملکہ بن کے زندگی بسر کر دی رہے گی۔ تو کم از کم میرے بھائیو جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، یہ بیٹی نو یہ بھی سامان لازمی دیو۔ ایک آدمی نے اللہ والے کو پوچھا کہ حضرت میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میرے کو اتنے پیسے نہیں کہ میں جہیز دیواں، تو میں بڑا پریشان ہاں۔ اس کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہوندا کہ اگر والد مزدور ہے، ان کو 3 بیٹیاں نے یا 4 بیٹیاں نے، تو جوان ہو جانتے بے شک وہ پریشان انہوں راتاں دی نیند ان دی ختم ہو جاندی، یہ سوچ دے اندر آ کے کہ میں کس طرح اپنی بیٹی نو رخصت کراں، میں بیٹی دا سامان، بیٹی دا جہیز کس طرح بناواں۔ تو میرے بھائیو شریعت دے اندر بچی والیاں تے کوئی 1 روپے دا خرچہ نہیں۔ جڑی میں خطبے دے اندر قرآن مقدس دی آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے نا جی، سورۃ النساء آیت نمبر 34، اللہ فرمائندا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتاں تے افسر نے۔ اور اس دا شان نزول بھی اس طرح سی، عید میں شان نزول تھوڑی اگے رکھنا تاکہ گل ترجمہ سمجھ چاہ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نے حضرت سعد بن ربی، میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نے، انصاری صحابی نے، انہاں دی اہلیہ حبیبہ بنت زید طلق کلامی گھر دے اندر ہوگی میاں بیوی دی، تے حضرت سعد نے اپنی بیوی حبیبہ دے منہ تے چپیڑ ماری۔ حضرت زید آئے اپنی بیٹی نو لے کے اپنے بیٹی دے خامن دے گھر چو لے گئے، تو انہاں دے والد نے اپنی بیٹی نو لے کے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بیٹی دے خامد نے نا میری بیٹی دے منہ تے چپیڑ ماری ہے، اسی قصاص لینا چاہنے ہیں۔ توجہ فرمایا جی، قصاص لینا چاہنے ہیں۔ خامد نے اپنی بیوی دے منہ تے چانڈ ماری ہے، تو مقدمہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو گیا، عرض کیتی یا رسول اللہ میری بیٹی نو اس دے خامد نے چانڈ ماری ہے تے میں قصاص دا مطالبہ کرنا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تسی چانڈ مارو، قصاص پورا ہو جائے گا۔ وہی فیصلہ جواب لے کے مسجد چو نکلے نے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین دے ذریعے ای آیا کریمہ دا نزول فرمایا۔ ای آیا کریمہ دا نزول ہویا تے میرے آقا علیہ السلام نے انہوں نے بلایا، واپس دک رستے چاہے بلایا، تے حضور نے فرمایا اگر خامد اپنی بیوی تے ہاتھ اٹھیندا تو اس دا قصاص نہیں، یہ اللہ دا فیصلہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرمائندہ کہ مرد عورتاں دے افسر نے، مرد عورتاں دے افسر حاکم نے، مرد حاکم ہے۔ اور پھر اللہ فرمائندہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اے فضیلت اللہ نے ایک دوجہ تے دیتی ہے۔ رب فرمائندہ میں فضیلت دیتی ہے، حالانکہ تسی طریق اسلام پڑھو، اور بلکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائندہ من کل شیء خلقنا زوجین، اللہ فرمائندہ میں جتنیاں چیزاں پیدا کیتیاں میں جوڑے چ پیدا کیتیاں، ایک نار ایک مادہ بنائیے، جوڑا بنایا۔ رب فرمائندہ کہ ہر میں اپنی مخلوق دا جوڑا بنایا، نار اور مادہ جوڑا بنایا، جتنے درخت نے، چرند پرند، جتنے جانوار نے، لیکن انسان تو علاوہ ساری مخلوقات چو مادہ دی فضیلت زیادہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا اونٹ بھی برکت والا ہے لیکن اونٹنی دی فضیلت زیادہ ہے، گائیں دی فضیلت زیادہ ہے، بکری دی فضیلت زیادہ ہے، مادہ دی فضیلت میرے آقا علیہ السلام نے زیادہ فرمائی ہے۔ لیکن جس وقت انسان دا آیا ذکر تو اللہ فرمائندہ ہے الرجال قوامون، اس موقع تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد نار دی فضیلت زیادہ رکھی۔ اللہ فرمائندہ ہے کہ مرد حاکم نے عورتاں دے، کیوں؟ اللہ فرمائندہ ہے فضیلت میں دیتی ہے، کیوں دیتی ہے؟ اس دا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمائندہ نے وابی ما انفقو، کیونکہ مرد خرچ کر دینے، انفقو مرد خرچ کر دینے، من اموالہم اپنے مال بچوں مرد عورتاں تے خرچ کر دینے،
اس آیا کریمہ دے تحت علماء کرام و مفسرین کرام فرماندے نے کہ مرد ذمے جہیز گھر دا ساز و سامان بھی مرد ذمے گھر بنانا بھی مرد ذمے حق مار بھی دینا، حالانکہ جیڑے بچی دا کھانا دے سکتے نے برات نو وہ نکاح تو بعد چھوارے نہیں تقسیم کر سکتے، میرے بھائیو کر سکتے نے، لیکن یہ مرد ذمے نکاح تو بعد چھوارے تقسیم کرنا بھی مرد ذمے۔ سامان جڑا بدقسمتی نال بچی دے والدین تو مطالبہ کیتا جاندہ ہے، یہ سامان بھی مرد ذمے، کیونکہ مولا کائنات دا نکاح بی بی فاطمہ الزہرا نال ہویا تو آپ نے اپنی ذرہ بیچ کے سامان پیسے آقا علیہ السلام دی بارگاہ مقدسہ بچ رکھے کہ میرے آقا نے مولا کائنات دے پیسے بچو ایک چکی خریدی، ایک مشکیزہ خریدیا، ایک تکیہ خریدیا، ایک چادر خریدی، جڑی اپنی بیٹی نو سامان دیتا وہ پیسے آئے مولا کائنات دے۔ تو میرے بھائیو اللہ فرمائندہ ہے کہ اس واسطے مرد نو فضیلت دیتی ہے انفقو من اموالہم، کہ مرد اپنے مال بچو اپنی عورتیں خرچ کردہ ہے۔ عجب مرد نہیں کہ پلنگ بھی ہوئے بچی دا، اتے بچھائی بسترہ بھی ہوئے بچی دا، جس دے وچ پانی پیندہ پہ وہ گلاس بھی بچی لے کے آئی ہوئے، وہ کھان پین دے برتن بھی بچی لے کے آئی ہوئے، وہ خالی صرف مرد ہوئے تے اپنے وہ بچی دے بیڈ تے بے کے اپنی مردانگی جتاوے کہ میں تینوں اس طرح کر دے مگا۔ حیرت ہوندی ایسے مرداں تھے جیڑا تا سامان دا بھی محتاج ہے اور کھان پین دے برتنہ تک اس اپنی بیوی دے برتن استعمال پہ کردہ ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ سماعت کر لو، جیڑے والدین اپنی بچی نو سامان دین دینے توفتاً، والدین اپنی بچی نو سامان دین دینے، اگر کل نو وہ بچی فوت ہو جاوے تو اس دے اندر اس دے خامن دا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس دی مالک اس دی بیوی آئی، اس سامان اس دے والدین دی طرف لوٹ جاوے گا۔ تو ایک کسی غریب بندہ اللہ والے کو گیا، یا حضور میری بچی جوان ہو گئی ہے، میرے کو اتنے پیسے نہیں کہ میں جہیز بنا سکاں، سامان بنا سکاں، تو بڑا پریشان آ۔ تو اللہ والے نے کیسی بات کی تھی کہ ان کا دل خوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو پریشان کیوں ہونا ہے؟ کائنات دے سب تو بڑے حسین و جمیل ساڈے نبی نے اپنی بچی دا جس وقت نکاح کیتا سی تے بغیر سامان تو کیتا سی۔ تو آپ نے فرمایا تو خوش قسمت ہے کہ سرکار دی سنت ادا ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیو کاش اس دور دے اندر اگر بیٹیاں والے یہ کہن کہ اسی سامان نہیں، شریعت سامان نہیں، تو پھر برادری چی شروع ہو جاندے نے کہ ویکھو جی بچی جوان ہوئی تے سامان دین دے بانی اور شریعت دا ٹیک پہ لیندہ ہے، شریعت دا سہارا پہ لیندہ ہے۔ تو میرے بھائیو کم از کم انہاں نو سٹینڈ لینا چاہیے جنہاں دے بچے دلے والے نو، بیٹھیاں والے نو گل کرنی چاہیے کہ سن سامان دی کوئی ضرورت نہیں۔ کم از کم اس نوجوان جن دی شادی ہو رہی ہے وہ اس بات سے زور دے کہ اسلام دے اندر سامان کوئی نہیں، اسی سامان نہیں لینا۔ میرے بھائیو اگر اسی اس طرح اپنے معاشرے نو بدلا گے تو میرے بھائیو ہر غریب پریشان نہیں ہوئے گا بچیاں تو۔ قرآن مقدس کے اندر کفار دے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر لوگ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بیٹی عطا کردہ سی انہوں نے متھے تے پسینہ آ جاندہ سی۔ تو میرے بھائیو آج حال اس غریب دا بھی نہیں کہ اگر بچی دوسری تیسری بچی پیدا ہو جاوے تو پریشان ہو جاندہ ہے۔ تو اس معاشرے دا حال اسی بنایا نا، اسی تا کہنے ہیں کہ اسی مسلمان ہاں لیکن رسمہ اسی ہندوانیاں اپنینیاں نے، صرف سن کلمہ صرف چاہیدہ ہے میرے بھائیو، صرف زبان تک سن کلمہ چاہیدہ ہے بس۔ رسم آج میں میرے بھائیو ایسے شادی ویکھے نے کہ ایک شادی دے گھر لکھاں لکھاں دا سٹیج بن جاندہ ہے، اتنا خرچہ ہو گیا، آج تا معمولی ہے 20-30 لاکھ مسا ایک شادی ہوندی ہے معمولی طور ہے۔ تو کس طرح برکت آوے اس نکاح اس شادی دے فنکشن دے اندر؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین شادی ہوئے جن دے وچ اخراجات بالکل کم کیتے جان،
بالکل گھٹ ہونا اخراجات. اگر کوئی ایسی شادی نظر تھوڑی نظر چاہے تو لازمی میں نے بھی دسیا گیا. میرے بھائیو اسی معاشرے دین تو اتنے دور ہو گئے کہ نہ اسی نکاح اپنے بچیاں دا مسجد وچ کرایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ اپنی اولاد دا نکاح مسجد وچ رکھو. اس دن تا میرے بھائیو نکاح دور میں پہلے بھی عرض کی تھی, اس دن تا دولہا ہو سکتا ہے مسجد وچ بڑے بھی نہ ہوں. رواج اس طرح کہ ساری رات نچنا گانا جی, ساری رات وہ گانے چلنے نے. ہفتہ پہلے شروع ہو جانیاں نے موسیقی دیاں محفلاں, ہفتہ پہلے. جس رات صبح برات جانی اس رات اسی کنجر تے پتہ نہیں کی کچھ کرنا ہے. صرف بیٹے دے گھر نہیں, بیٹی دے گھر بھی اس طرح ہی ہونا ہے جی. سر رات نچنا ہے, کنجر خانہ چلنا ہے. عجب مسلمانی ہے, تعجب ہوتا ہے. نہ نمازاں دی ہوش, نہ اذاناں دی ہوش, نہ اذاناں دی خاموشی اختیار کی. سر رات تو گانے تے سر رات فوش کلام کر دے رہے. جس وقت بچی رخصت کرنا ہے ان دے سر تے قرآن چ رکھیا. ان قرآن کی کرنا ہے, راتی تین قرآن یاد نہ رہا, راتی قرآن والا یاد نہ رہا. جنہیں بچی رخصت کرنا ان دے سر تے قرآن ہے. یہ بھی ہے کہ رسم ہی اسی کرنے ہیں. اور جڑا قرآن پھدن والا ہوں وہ بغیر وضو پھاد کے قرآن پکڑیا ہوں اس نے. کیوں اس کریمہ لائیاں ہوں گی, اگر وضو کرے تو چہرہ صاف ہو جانا. یہ بھی رسم, جڑا قرآن بھی پکڑنا تے رسمہ نے. میرے بھائیو کس دن اسی بدلنا ہے, کیڑا وقت آئے گا اسی بدلاں گے. اس دی اندر پریشان ہو کہ اگر اسی لیٹنگ نہ لگائی تو ساڈا برادری چ نک نہیں رانا. اگر اسی یہ کنجر خانہ نہ چلایا تو ساڈا برادری چ محلے چ نک نہیں رانا. اگر اسی اتنا شادی حال بک نہ کرایا ساڈا برادری چ نک نہیں رانا. دنیا تے نک رکھ لا, میدان معاشرے چ نک تیرا کو نہیں رانا. ہاں یا دنیا تے رکھ یا اللہ دی بارگاہ وچ رکھ. اگر چاہنا نا کہ اللہ دی بارگاہ تو سرخرو ہوئے, اللہ دی بارگاہ تے عزت دی مقام ملے تے پھر شریعت تیرے تے لازمی ہے. میں پہلے ایک اصول عرض کیتا ہے جڑا علماء کرام نے سن دیتا ہے. اصول علماء کرام فرمائندے نے کہ جڑا کام نبی تو ثابت ہے, جڑا کام نبی دی سیرت تو ثابت ہے اور اصحابہ کرام دی سیرت تو ثابت ہے, اس کام نو اپنے دنداں نال مضبوطی نال پکڑ لو. اس تو علاوہ ساریاں بدعت نے, سارے خلافات نے, رسماں نے دنیا دیاں. جتنا دنیا دے وچ چل دے جاؤ گے میرے بھائیو دین تو دور ہوندے جاؤ گے. تو شادی نو آسان بناؤ. میرے آقا نے فرمایا برکت والا نکاح ہے جس دی اندر بوجھ نہ لڑکے تے ہوندا ہے نہ لڑکی تے بوجھ ہوندا ہے, وہ برکت والا نکاح ہے. تو اللہ ماشاءاللہ میرے بھائیو ساڈے بچے جوان ہو گئے نے. ہو سکتا ہے کسی بچے نو غسل دا طریقہ بھی نہ ہوندا ہوئے, اکثر ہو سکتا نہیں, اکثر اللہ ماشاءاللہ کسی نو ہوندا ہوئے. بلکہ میرے سامنے بزرگ بیٹھے نے, اگر پوچھئے نہ تے ہو سکتا ہے آدھے انہوں نے بھی نہ ہوندا ہوئے, اولادہ جوان ہو گئی نے. شادی دا شوق ہے کہ اسی کرنی ہے. سان یہ نہیں پتا غسل دے فرض کینے نے, غسل دے احکام کی نے, کیویں بندے تے غسل واجب ہوندا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر دے اندر مرد یا عورت ناپاک جسم یا ناپاک کپڑیاں والی ہوئے اس گھر وچ اللہ دی رحمت نہیں آندی. تو کس طرح ساڈی پوری پوے. گھر دے 5 افراد نے, 5 دے 5 کمائندے نے, پھر بھی رزق دی تنگی ہے. تو میرے بھائیو اس طرح تو نہیں نہ کہ 6 سارے دن رات بھی کماؤ تو تنگی تو رانی ہے, برکت نہیں نہ ہونی. برکت اس وقت آئے گی جس وقت تو قرآن دا دامن مضبوطی نہ تھامے گا, جس وقت حدیث دا دامن مضبوطی نہ تھامے گا. ہاں جتنا بھی دنیا دے مگر لگدا رہو, دنیا اگے اگے تو پیچھے رہنا ہے. دین کی طرف آ جا, دنیا تو بھی بے غم ہو جائیں گا, قبر و حشر دے اندر کامیاب ہو جائے گا. تو میرے بھائیو کم از کم جیڑے تسی چند بندے میرے اگے بیٹھے ہو, کم از کم اگر تھوڑے اولاد بیٹے خاص طور جوان میں
میرے بھائیو اگر اونج نہیں نا امیر ہوئے تو بچیاں دا جہیز لے کے تسی امیر کوئی نہیں ہونا. اونج ساری عمر تھوڑی نہیں نا قسمت بدلی تے بچی دے ایک پلنگ نال جائے جہیز لے کے تسی امیر کوئی نہیں ہونا. تو کم از کم جنہ دے بچے خاص طور شادی دے قابل نے جدے بھی رشتہ تسی برادری کیتا یا غیر برادری تسی انہاں نوں مطالبہ کرو کہ یار اسی فرنیچر اسی سامان نہیں لینا جہیز اسی بالکل نہیں لواں گے. ہاں تسی اپنی خوشی نال اپنی بیٹی نوں تحفہ تن جو دیو گے وہ تھوڑی مرضی ہے تھوڑی بیٹی ہے لیکن ساڈا کوئی مطالبہ نہیں. ہن تا میرے بھائیو اتنے بے باک نے کہ مطالبہ کر دینے فلاں چیز بھی جہیز چوے تاں نکاح ہوئے گا فلاں چیز بھی ہوئے گا اور فلاں برینڈ دا ہوئے گا فلاں جگہ تو خریداری کرنی یہ بھی نال شرط لیں دے. تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ سن توفیق عطا فرمائے. اسلام دی طرف آؤ گے تے سکون زندگی چاہے گا. یہ بد سکونی رہے گی جس وقت اسی اسلام نو چھوڑاں گے. یہ رسمہ کہیں بنائیاں نے اسی بنائیاں نے نا. کوئی بھی من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی 63 سالہ زندگی تو آقا علیہ السلام دے 1.25 لاکھ صحابہ 1.25 لاکھ دی زندگی اٹھا کے دیکھ لو. میرے آقا علیہ السلام دی آل رسول دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو. اتنے 1.25 لاکھ صحابہ تے میرے آقا دی آل دی سیرت ایک بندہ دیکھاؤ جس نے اپنی بچی نو جہیز دیتا ہوئے. ان جیسی محبت رسول دے اور محبت آل بیت دے محبت صحابہ دے بڑے دعوے دے. کوئی ایک دکھاؤ تو صحیح کہ فلاں جی اپنی بچی نو اس طرح جہیز دیتا. ہاں اصحابہ نے اپنی بیٹیاں نو وراثت دا حصہ ضرور دیتا ہے. آل رسول نے اپنی بچیاں نو وراثت دا حصہ ضرور دیتا ہے. خوش نصیب ہے وہ والد. میں انہوں 2 ہتھاں نال سلام کرنا چاہنا جس نے اپنی بچی نو اپنی وراثت دا حصہ دیتا ہے. اور بدبخت ہے وہ والدین جنہ اپنے بیٹیاں نو اپنے وراثت دا مالک دا بنایا ہے بچی نو محروم کیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا والد اگر مر گیا قیامت والے دن اس کی بیٹی اس نے گریبان پکڑ کے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوے گی. یا اللہ اس کو پوچھ اس اپنے بچیاں نو تا وراثت دیتی ہے میں کیوں نہیں دیتی؟ میں ان دا خون نہیں سی میں ان دا نسب نہیں سی میں ان دا نطفہ نہیں سی. تو میرے بھائیو تا اللہ نے قرآن دی اندر سورت میں قرآن مقدس دا کے حوالہ دے چکی ہیں 4 سپارہ 4 رکوع یوصیکم اللہ. یہ شروع ہو رہا ہے قرآن دا رکوع. اس دا لازمی ترجمہ پڑھو جنہاں نو اللہ بچیاں دیتیاں نے. رب نے واضح کھول کیا کہ اپنی بچی نو حصہ لازمی دیو. کی ہویا کہ تو 2 مرلیاں دا مالک ہے حصہ تا اندے وچ بھی بندا ہے نا جی اپنی بیٹی دا. 3 اللہ نے 10 ایکڑ زمین دیتی ہے 10 دکانہ دا مالک ہے تو 10 پلاٹ تیرے کول نے. میرے بھائیوں اندے وچ تیری بچی دا حصہ ہے تو نہیں دیویں گا تو مجرم ہے. رب دے قرآن دا تو انکاری ہو گیا اور فرض ہے ساڑھے تے وراثت تقسیم کرنا. تو اپنی بیٹیاں نو بشنگ جہیز دیو یا نہ دیو اپنی وراثت دا حصہ لازمی دیو. تیرا جہیز اپنی بیٹی واسطے گفٹ ہے ہبہ تو کردہ پیا تحفہ دیندہ پیا. تحفہ ضروری نہیں دینا وراثت ضروری جڑے اللہ دے قرآن ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا طائف دیتا کرو ایک دوجے نے محبت بد دی ہے. یہ تیرا جہیز جڑا ہے نا بیٹی نو تحفہ ہے یہ وراثت دا حصہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سن توفیق عطا فرمائے. اسی اپنے معاملات آسانیاں پیدا کریے جتے اسلام نے سانو آسانیاں پیدا کرن دیتی ہے نا جی جگہ اسی آسانیاں پیدا کریے. اللہ تبارک و تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.